ایک عورت صحابہ نے صحیح پوری بات نہ سمجھائی، الزام لگا کہ یہ عورت اس نے بدکاری کی ہے۔ عورت تھوڑی سی ذہنی طور پر تندرست نہیں تھی، اب نارمل تھی، مینٹل کیس تھا، اس عورت کو دورے پڑتے تھے، نفسیاتی طور پر مضبوط نہیں تھی۔ حضرت عمر کی عدالت میں مقدمہ آیا، جناب عمر نے فیصلہ دیا، فیصلہ دے کے کہا کہ اس کو لے جاؤ، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ صحابیات نے گرفتار کیا ہوا ہے یا صحابہ نے باہر لے جا رہے ہیں۔ باہر نکلے چوک میں تو مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا اس نے زنا کیا، بدکاری ہو گئی، معاذ اللہ، تو ہم اسے قتل کریں گے۔ حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ فرمایا عمر کو کیا ہو گیا؟ وہ عمر جن کے سامنے مکھی پر نہیں ہلا سکتی، جن کے سامنے جانور بھی چپ رہتے۔ حضرت علی آئے اور کہنے لگے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مشورہ تو کر لیا کرو۔ کہا علی کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ ہے اس عورت کی ذہنی حالت کا؟ کہا حضور نہیں، مجھے نہیں پتا۔ فرمایا پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ تندرست ہے بھی کہ نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگے تمہیں انہوں نے صحیح بتایا نہیں، یا گائیڈ نہیں کیا، یا بعض روایات کے اندر تم نے پوچھا نہیں۔ یہ تو اب نارمل ہے، نفسیاتی مریض ہے، اس پر تو شریعت کا حکم ہی نہیں آتا۔ پاگل عورت پاگل مرد اگر کوئی ایسا جرم کرے گا تو یہ سزا اس کی ہے ہی نہیں، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے نہیں کہا کہ حکومت میری ہے کہ تمہاری ہے، فیصلہ میں نے کیا ہے، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ مشورہ ملا، جناب فاروق اعظم اٹھ کے زمین پہ اترے، کعبے کی جانب منہ کیا، 2 نفل پڑے، سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر جناب عمر نے مشورے کی اہمیت کو بیان کیا۔ فرمایا آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا، دیکھو محبت جناب عمر اور مولا علی کی، کہاں تم نے دین پڑھا ہے جو صحابہ کو ہی لڑا دیا تم نے ظالموں۔ سنو مولا علی اور حضرت عمر کی محبت۔ حضرت عمر فرمانے لگے آج اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا، عمر تو ہلاک ہو جاتا یہ میرا مشیر نہ ہوتا۔ اللہ کرے کسی کا کوئی اچھا مشیر بن جائے، اللہ کرے ہمیں اچھے مشیر مل جائے، اللہ کرے کوئی ہمیں ملے جو ہمیں بتائے کہ تیرا نفع کیا ہے، تیرا نقصان کیا، ادھر نہ جانا ادھر جانا۔ اللہ کرے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ کرے ہم اچھے لوگوں کو مشیر بنائیں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے، مشورہ دیتے، مشورے کو پسند کرتے۔ بدر کے میدان میں حضور نے خیمہ لگایا، ایک غریب صحابی جناب خبیب بولے حضور اللہ کے حکم سے لگایا ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ فرمایا تو بات کر۔ کہا حضور جہاں آپ نے ٹھہرنے کا حکم دیا اللہ کا حکم ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں جنگی تدبیر ہے۔ کہا سونیا میں چھوٹا منہ بڑی بات، گزارش کر دوں میں کرو؟ کہا حضور وہ جگہ مجھے صحیح لگ رہی ہے، وہ جگہ۔ حضور نے فرمایا اٹھاؤ خیمے، یہ غلام سچ کہہ رہا ہے، چلو وہیں چلتے ہیں، کسی کی شان میں کوئی کمی۔ مشورہ پسند کیا میرے نبی پاک۔ خندق کا موقع تھا، نبی پاک نے فیصلہ کیا اندر رہ کے لڑنا ہے، اندر رہ کے۔ کس طرح لڑیں؟ پہاڑوں کے اندر رہ کے لڑیں، کیا ترتیب کریں؟ جناب ابو بکر نے مشورہ دیا، میرے حبیب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہارا مشورہ۔ حضرت عمر بولے، فرمایا صحیح ہو گیا۔ عثمان غنی بولے، فرمایا صحیح ہے۔ مولا علی، ابو عبیدہ بن جراح، جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضور کے چچاؤں نے سب کے مشورے۔ پیچھے سے غلام بولے، جناب سلمان فارسی غلام بولے، پیچھے سے غلام پیچھے بیٹھے ہیں دب کے۔ حضور گزارش کروں؟ فرمایا تیری باری آ گئی ہے، بول۔ کہ یا رسول اللہ اگر بہتر سمجھے تو خندق نہ کھودیں، چوڑی خندق کھودتے ہیں، اس میں آگ جلاتے ہیں، گھوڑا خندق پھلانگنا بھی چاہے تو پھلانگ نہ سکے، اندر رہ کے دفاعی جنگ لڑتے ہیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا آج کسی کا مشورہ قبول نہیں ہوگا، میرے سلمان کا مشورہ قبول ہوگا، آج سلمان فارسی کا مشورہ قبول ہوگا، میں تیرے مشورے پہ کھودوں گا۔ عمر، ابو بکر، علی، عثمان، کسی نے غلط مشورہ نہیں دیا، غلط مشورے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن حضور نے آج کس کا قبول فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی کا۔ اب وہ کیا کہتے؟ لو جی سیانے سیانے بندوں کی بات ہی نہیں مانی، ان کی مان لی، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ میرے نبی پاک نے فرمایا خندق کھودی جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے بھی اٹھ کے کدال پکڑ لی،
دوسرے صحابی نے بھی کدال پکڑ لی, کئی پکڑ لی, اوزار پکڑ لیے, خندق کھودنے لگے. سارا دن خندق کھودی, سارا دن جد و جہد کی. خود رسول پاک بھی میدان میں اترے, نبی پاک نے بھی خندق کھودی. صحابہ نے کہا حضور کھود رہے ہیں, ہمارے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے کرتا اٹھایا, فرمایا تم نے ایک باندھا ہے, میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. کھودو خندق, سب نے خندق کھودی.